الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين۔ ہم نے پچھلے درس میں غزوہ بدر کے اوپر بات کی تھی، جہاد کی فرضیت بلکہ جہاد کی اجازت ابتداءً، اور اس میں اللہ نے دونوں باتیں بتائیں۔ ایک یہ کہ چونکہ مسلمان مہاجرین مظلوم تھے اور ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا تھا، ان کا مال اسباب چھینا گیا تھا، اور اب ان کو اپنے ظالموں سے لڑنے کی اجازت دی گئی تھی۔ ایک خاص وقت تک ان کو روکا گیا تھا کہ یہ جواب بھی نہ دیں اور لڑائی بھی نہ کریں، اور جب مسلمانوں کی ریاست اب مستحکم ہو رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اب تم اپنے ظالموں سے بدلہ لے سکتے ہو، اب اپنا دفاع کر سکتے ہو۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے ایک عام قاعدہ یہ بیان فرمایا کہ اگر وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، کہ اگر لوگ اپنے آپ کو اپنے دشمنوں سے، اپنے اوپر حملہ آور ہونے والوں سے نہ بچائیں، اگر یہ لڑائی جو ہے یہ اس کی فرضیت نہ ہو، اگر اس کی ترغیب نہ ہو تو سب ختم ہو جائے، خاص طور پہ عبادت گاہیں ختم ہو جائیں، کیونکہ شیطان تو کسی صورت بھی لوگوں کو پارسائی کی طرف، پاک دامنی کی طرف آتا نہیں دیکھ سکتا۔ ایک وہ سلجھی ہوئی سویلائز زندگی گزارتے ہوئے اس کو سکون نہیں آتا، وہ چاہتا ہے کہ مسلمان کیا تمام انسان انتشار کا راستہ اختیار کریں، اور بدامنی ہو، بے حیائی ہو، لڑائی جھگڑے ہوں، اور وہ تو انسانوں کو اتنا بد تہذیب کر دینا چاہتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کی جان کے، مال کے، عزت کے دشمن ہو جائیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ہمیشہ سے جہاد اسی لیے مشروع ہوا ہے۔ یعنی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، ہمارے یہاں نا ایک غلط فہمی ہے، آپ کہہ لیں، یا ایل انڈرسٹینڈنگ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی اسلام تلوار سے پھیلا یا اخلاق سے پھیلا۔ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر تلوار اٹھائی تو گویا وہ بد اخلاقی ہے۔ جہاد تو آیا ہی لوگوں کے حقوق کو محفوظ کرنے کے لیے۔ جہاد اللہ نے فرض اس لیے نہیں کیا کہ اللہ چاہتا ہے کہ کفار مارے جائیں یا کفار جو ہیں وہ خوف زدہ رہیں۔ اللہ تو ان کو جنت کی ترغیب دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو ان کی طرف نبیوں کو بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو ان کو اپنی بخشش کے وعدے سنائیں، نبیوں کے معجزات دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ سب اللہ کی طرف رجوع کریں، سب ایمان والے بن جائیں، لیکن بعض دفعہ پولیسنگ جو ہوتی ہے، سزا جو ہوتی ہے، وہ ناگزیر ہوتی ہے، اور یہ سزائیں جو ہیں یہ صرف کفار کے لیے نہیں ہیں، مسلمانوں کے اپنے معاشرے میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر میری بیٹی بھی چوری کرے گی تو میں اس کا ہاتھ کاٹوں گا۔ حالانکہ انہوں نے چوری نہیں کرنی تھی، لیکن یہ بتایا گیا کہ یہ قوانین اس لیے ضروری ہیں تاکہ جرم کے حوالے سے ڈیٹرنس سے پیدا ہو، لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ جرائم جو ہیں یہ معاشرے کو تباہ کرتے ہیں، یہ لوگوں کے سکون کو برباد کرتے ہیں، لوگوں کی جو چیزیں ان کی ملکیت کی ہیں، جو چیزیں ان کی بلانگنگز ہیں، اس کو یہ انسیکیور کرتے ہیں۔ تو معاشرے کے اندر اس کو ختم کرنے کے لیے سزا کا ہونا، یا معاشرے کے اندر پولیس کا ہونا، یا ریاستوں کے اندر فوج کا ہونا اور جہاد کا ہونا دین کے اندر، یہ بہت ضروری ہے۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ چاہتا ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ کے لیے تیار فرما رہے تھے، اور ساتھ فرما کیا رہے تھے، یہ نہیں فرما رہے تھے کہ تم نے جا کے سب کو مارنا ہے، بلکہ نصیحت کیا فرما رہے تھے، لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا لَخَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النِّعَمِ، کہ اگر آپ کے کہنے سننے سے ایک بندہ بھی ہدایت پہ آ گیا تو وہ سرخ اونٹوں کے لشکر سے بہتر ہے، قیمتی سواری سے بہتر ہے۔ یعنی آپ کے لیے بہت بڑی اچیومنٹ یہ ہوگی کہ ان میں سے کوئی ایمان لے آئے۔ تو یہ ناگزیر حالات کے اندر مسلمانوں کے دفاع کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے دین کو پہنچانے کے لیے، ابلاغ کے لیے جہاد جو ہے وہ فرض کیا گیا۔ اور غزوہ بدر کے اوپر ہم نے بات کی اور ذکر کیا کہ اس کے اسباب کیا تھے۔ اس سے پہلے
4 غزوات، یعنی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 4 ایکسپیڈیشنز کا حصہ رہے تھے اور 4 دفعہ سریات روانہ کیے تھے، اور وہ ساری ریکی ہو رہی تھی، اپنے راستوں کو سیکیور کیا جا رہا تھا. اور ان کے لیے جس یعنی اکڑ میں قریش مکہ نے مسلمانوں کو بے بس کر کے حبشہ نے ہجرت کرنے پہ مجبور کیا 2 دفعہ، پھر مسلمانوں کو مدینہ آنا پڑا، کئیوں کو شہید کیا، اور ان کی جان مال یعنی کئی لوگوں کو قیدی بنا کے رکھا ہوا تھا، مال پہ قبضہ کر لیا، گھروں پہ قبضہ کر لیا. تو اب یہ بتانا مقصود تھا کہ اب تم لوگوں کے لیے بھی یہ جو تجارت کا راستہ ہے شام کا، یہ اس طرح سے آسان نہیں ہوگا. اب ہم لوگ تم سے بدلہ لیں گے، اور جو ہماری بلانگنگز تمہارے پاس ہیں ہم وہ چھڑوائیں گے. کہ غزوہ بدر، اور آپ جانتے ہیں کہ غزوہ بدر کے مقام پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کے نہیں گئے تھے، تو یہ وہ ریکی چل رہی تھی جس میں ان کو جب اطلاع ملی کہ ان کا قافلہ انسیکیور ہے، انہوں نے پیغمبر بھجوایا ایک، اور قریش سے لشکر آیا اور وہاں پہ یہ غزوہ ہوا. اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یعنی غیر یقینی فتح دی جس کی توقع بھی نہیں تھی. یعنی 313 لوگ جن کے ہاتھوں میں تلوار بھی نہیں تھی، اور ہم نے ذکر کیا تھا کہ گنتی کی تلواریں تھیں، 2 گھوڑے تھے، اور 313 لوگوں کے پاس 70 اونٹ تھے صرف، اور وہ 4 بندے باری کے بعد اس پہ سوار ہوتے تھے، اور زرہ کوئی نہیں تھی، نیزہ کوئی نہیں تھا، تھوڑے سے تیر کمان تھے، اور وہ دوسری طرف 1000 کا لشکر تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مقابلے میں مسلمانوں کو فتح بھی دی. ان کے 70 سردار شہید ہوئے، استغفر اللہ، 70 سردار ان کے واسر جہنم ہوئے، مردار ہوئے، اور 70 کو قیدی بنایا مسلمانوں نے. 70 لوگ ان کے قید میں آئے اور باقی بھاگ گئے، اور سارا مال اسباب چھوڑ گئے. تو اتنی بڑی فتح تھی، اور اللہ تعالیٰ کی نصرت. ہم نے ذکر کیا کہ فرشتے بھی آئے، اللہ نے اس کا وعدہ بھی کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے جو وار تھے ان کے اندر ایک غیر یقینی اور ایک ایسی غیر متوقع اس کے اندر ایک اثر رکھ دیا. اور اس کے بعد یعنی ان کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ مسلمانوں نے ان کی کمر توڑ دی. اس لیے یہ جو قافلہ بچ کے گیا تھا، 1000 اونٹ کا قافلہ تھا، 1022 اونٹ، یعنی اس سے اسپیسیفک نمبر لکھا ہے سیرت کی کتابوں میں. تو اس میں انہوں نے وہ ابو سفیان نے جا کے اعلان کیا کہ یہ ساری جو ہماری کمائی ہے، یہ ساری جو ہماری اس قافلے کی جو آمدن ہے، وہ ہم اب مسلمانوں سے بدلہ لینے پہ لگائیں گے. اور انہوں نے اپنی اس اگلے وار کی، اگلے حملے کی تیاری کی، اور 3 ہجری کو انہوں نے وہ وہاں سے چلے مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے. اور غزوہ احد کے موقع کے اوپر اس دفعہ وہ لوگ 3000 کا لشکر لے کے آئے، 200 گھوڑ سوار تھے اور سینکڑوں اونٹ، یعنی بہت زیادہ مال اسباب وہ لے کے آئے اور اپنی پوری تیاری سے آئے. اور اس دفعہ ان کا جو مشن تھا وہ یہ تھا کہ مدینہ منورہ کو ختم کر دیں گے، مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، اور بھرپور شکست دیں گے، اپنی شکست کا بدلہ لیں گے. اور جتنا ان کے پاس وسائل ہو سکتے تھے جمع انہوں نے، اہل مکہ نے، قریش نے اپنے اندر ہی آپس میں ہی ان سب چیزوں کو جمع کر کے ایک دفعہ حملہ آور ہوئے. اور جب مسلمانوں کو اطلاع ملی کہ وہ آ رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا صحابہ سے. تو بعض کی رائے یہ تھی کہ ہم مدینہ میں ہی رہیں اور یہاں پہ اپنا دفاع کریں، مدینہ کے اندر ہی مورچے بنائیں، اور جب وہ آئیں گے تو جیسے جیسے وہ ہمارے سامنے آتے جائیں گے، وہ یہاں کے راستوں سے واقف نہیں ہیں، اور وہ ہم کہاں چھپ کے بیٹھے ہیں وہ یہ نہیں جانتے ہوں گے، ہم ان پہ حملہ کریں گے اور ان کو کامیابی نہیں ہوگی. لیکن جو صحابہ، نوجوان صحابہ تھے جنہوں نے بدر میں شرکت نہیں کی تھی، جو بدر میں نہیں شرکت کر پائے تھے، وہ انہوں نے دیکھا، سنا بھی تھا، اور قرآن پاک میں نازل بھی ہوا تھا کہ اللہ نے کس طرح فرشتوں کے ذریعے مدد کی. تو وہ یہ چاہتے تھے کہ دو بدو جنگ ہو، ان کو کھل کے لڑنے کا موقع ملے، اور یہ نہ ہو کہ کہیں ان تک یعنی وہ ٹکرائیں ہی نہ دشمنوں سے، اور دشمن پہلے ہی جو ہے وہ ہلاک ہو جائے یا وہ ناکام ہو جائے. تو انہوں نے کہا نہیں، ہم مدینہ سے باہر نکل کے لڑنا چاہیں گے. اور مدینہ منورہ سے آپ دیکھیں کہ جو مدینہ منورہ سے قبلے کی جانب جو سائیڈ ہے، جدھر مسجد قباء ہے، مکہ اس طرف ہے، اور یہ مکہ کا لشکر آ رہا تھا، لیکن وہاں سے یہ داخل نہیں ہو سکتا تھا مدینہ میں، کیونکہ اس طرف گھنے باغ تھے کھجوروں کے، اور انسان تو کھجوروں کے باغ سے اندر سے گزر سکتا ہے، لیکن وہ بھی یعنی انسیکیور ہوتا ہے کہ اسے نہیں پتہ پیچھے سے کون وار کر دے، لیکن اونٹوں کا لشکر نہیں آ سکتا. تو ایک طرف یہ تھا. دوسرا پھر وہاں پہ حوالی کے لیفٹ سائڈ پہ جو راستہ تھا وہاں پہ جمرات تھے، یعنی وہ راستہ، ایک ہی راستہ بچتا تھا کہ وہ گھوم کے آتے اور ادھر احد کے دامن سے اٹیک کرتے. تو ان کے پاس اور مدینہ میں نوکیلے پتھروں کے اوپر بھی اونٹ نہیں چل سکتے، صحرا میں تو چل لیتے ہیں،
لیکن یہ پتھریلی زمین پہ وہ نہیں چل سکتے، تو ان کے پاس ایک ہی راستہ بچتا تھا، اور اس بات کا ادراک تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو مسلمان احد کی طرف گئے، اور یہ طے ہوا کہ وہاں پہ احد کے جو دامن ہے وہاں پہ لڑیں گے مسلمان ان کے ساتھ. ابتداً 1000 کا لشکر تھا مسلمانوں کا، اور عبداللہ بن ابی منافقوں کا جو سردار تھا، اس کو جو خار تھی اصل میں وہ تو یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے اوس اور خزرج اس کی سرداری میں متفق ہونے والے تھے، لیکن جب خزرج کے بعض لوگوں نے اسلام قبول کیا اور پھر سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے آ کے تبلیغ کی اسلام کی، تو وہ بات بیچ میں ہی رہ گئی اور لوگ مسلمان ہوئے، قبائل کے قبائل مسلمان ہوئے، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینا کہ وہ مدینہ منورہ میں آنا یہ پیش کیا، اور پھر بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ دعوت دے کے گئے، اور پھر اللہ کی طرف سے حکم آیا اور مسلمان آ گئے. تو جو سرداری اس کو ملنے والی تھی، اس کو لگتا تھا کہ ملنے والی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈالی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وجہ سے یہ خاص طور پہ حسد کرتا تھا کہ یہ تو میری جگہ پہ آ گئے، تو اس کو ایمان نصیب نہیں ہوا. اور یہ اس جنگ میں بھی اس نے ایک بہت بڑا دھچکا دیا کہ مسلمانوں کا لشکر جو ہی چلا مدینہ منورہ سے احد کی جانب، بیچ میں آدھے راستے سے اس نے 300 لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا جو اس کے ساتھ کے منافق تھے، اور ان کو ورغلا کے واپس لے گیا. انہوں نے کہا کہ یہاں پہ تو لڑائی ہے کوئی نہیں، ہماری بات سنتے کوئی نہیں، ہمارا مشورہ مانتے نہیں ہیں، یہاں پہ ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، وہ ادھر سے آئیں گے، انہوں نے کہیں اور سے حملہ، یعنی اس نے باتوں میں لگا کے ان کو ناراض کیا اور اپنے ساتھ 300 لوگوں کو واپس لے آیا. مسلمان 700 رہ گئے، دوسری طرف 3000 کا لشکر ہے. بہرحال ایمان والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احد کی طرف تشریف لے گئے. کفار کا لشکر بھی ادھر سے آ گیا، یعنی مسجد نبوی کو اگر قبلے کی طرف آپ دیکھیں تو اس کے لیفٹ سائڈ سے دور سے گزر کے وہ آئے، اور وہاں پہ اس طرف یہاں سے مسلمان گئے تھے احد کے دامن میں، اور اس طرف سے وہ آگے. اب وہاں پہ ایک چھوٹا ٹیلہ ہے، آپ میں سے جو عمرے پہ گئے ہیں، حج پہ گئے ہیں، انہوں نے وہ جگہ دیکھی ہوگی. تو اس ٹیلے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ تھا کہ بہت اہم ہے، کیونکہ اس کی اوٹ سے جو آئے گا وہ نظر نہیں آئے گا، اور اس بلندی پہ جو ہوگا وہ اس کی سپریمیسی ہے کہ اوپر سے جو تیر جاتے ہیں ان کو روکنا مشکل ہوتا ہے، اور وہ ساری نظر ہوتی ہے پورے قافلے کے اوپر کہ کہاں کیا چل رہا ہے، کس طرف سے لڑنے والے آ رہے ہیں، سواروں کی کیا حالت ہے، پیچھے لوگوں کا کیا حالات ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے ساتھ 50 تیر اندازوں کو وہاں پہ مقرر کیا، اور ان کو اتنی سخت تاکید فرمائی. یہ نہیں کہا کہ تم لوگوں نے یہاں پہ رہنا، انہوں نے فرمایا کہ اگر پرندے بھی ہمیں اچک لیں اور اگر کفار ہمیں بالکل شکست دے دیں، کسی حال میں بھی تم نے یہ ٹیلہ نہیں چھوڑنا جب تک میں بلاؤں نہ، جب تک میں تمہیں پیغام نہ بھیجوں تم نے نیچے نہیں اترنا اور تیر اندازی یہاں سے کرتے رہنا ہے. تم نے کسی کو نہ ادھر آنے دینا ہے نہ اپنی جگہ چھوڑنی، اور یہاں سے نظر رکھنی ہے جنگ کے اوپر اور اپنے تیر چلاتے رہنا ہے. تم لوگ نگران اور تمہارے ذمہ. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح حدیث میں انہوں نے فرمایا کہ اگر پرندے اچک لیں تب بھی نہیں، اگر کفار ہمیں رون دیں تب بھی نہیں، تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی، کسی صورت تم نے یہاں سے نیچے نہیں اترنا. اور اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیش کو مرتب کیا، اور کئی بڑے مایہ ناز نام ہیں اس جنگ کے اندر. حضرت حمزہ، حضرت علی، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت ابو دجانہ، حضرت مصعب بن عمیر تو شہید ہی ہو گئے، حضرت زیاد بن سکن الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہ صحابہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس غزوہ کے اندر بڑی عزت دی، اللہ نے ان سے بڑا کام لیا. تو جنگ جیسے ہی شروع ہوئی تو اللہ تعالیٰ، اب جو میں نے آیت شروع میں پڑھی تھی اس کو میں ایکسپلین کرتا ہوں تھوڑا سا سینیریو. اب مسلمان 700 کو لشکر ہے، ان میں سے 50 ٹیلے کے اوپر ہیں، باقی سارے لڑنے میں آئے ہوئے ہیں. اسباب بہت زیادہ اب بھی نہیں ہیں، یعنی بدر میں تو بالکل ہی کچھ نہیں تھا نا، تو اب بھی بہت زیادہ تیاری نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ بدر سے حالت پھر بھی بہتر ہے. اس طرف 200 گھوڑ سوار ہیں، 700 اونٹ ہیں، اور بڑا لشکر ہے، بڑا مال ہے، اسباب ہے، ان کی خواتین بھی آئی ہیں، اور وہ دف بجا بجا کے اب ان کو وہ جو جنگی ان کے ہوتے تھے زجر جس کو بولتے ہیں، اس سے وہ ان کو موٹیویٹ کر رہی ہیں. اور جنگ جیسے ہی شروع ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، کہ جیسے ہی جنگ شروع ہوئی اللہ نے مسلمانوں کو ایک دم ایسی طاقت دی اور ایسی ان کے ساتھ مدد آئی کہ مسلمانوں نے ان کو اکھیڑنا شروع کر دی، ان کو مارنا شروع کر دی. تحسونہم بِإِذْنِهِ، کہ اللہ کے حکم سے تم انہیں کاٹتے چلے جا رہے تھے، ان کے علم بردار مرتے چلے جا رہے تھے.
یعنی اتنی ایسی حالت ہوگی کہ ایک دفعہ تو وہ میدان چھوڑ کے نکل گئے، وہ بھاگنے لگ گئے، بھگدڑ مچ گئی، اور اللہ کی مدد ایسی آئی اور مسلمان فاتحین کی طرح ان کے درمیان میں گھس گئے، اور وہ بالکل ڈیسٹیبل ہو گئے اور ان کی دوڑیں لگ گئیں۔ اب کیا ہوا حتیٰ اب یہاں پہ مسلمانوں میں کیا نقصان کیا ہوا کہ جو ٹیلے پہ لوگ تھے ان میں آپس میں بحث چھڑ گئی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ کفار بھاگ رہے ہیں اور وہ مرنا شروع ہو گئے، تو انہوں نے کیا کہا کہ چلو ہم بھی جا کے مال غنیمت سمیٹیں، کیونکہ اس وقت تک ان کو ابھی یہ چیزیں اسٹیبلش نہیں ہوئی تھی کہ مال غنیمت کیسے اکٹھا ہوگا، کیسے تقسیم ہوگا۔ حالانکہ غزوہ بدر میں جو لوگ شریک تھے ان کو تو ملا تھا، یعنی جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے ان کو تو اس غنیمت میں سے حصہ ملا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا قانون بھی یہ ہے کہ جو شریک ہوتے ہیں ان میں سے جو پیدل ہوتا ہے اس کو ایک حصہ ملتا ہے غنیمت کا، یعنی 4 حصے تو لڑنے والوں میں تقسیم ہوتے ہیں، خمس جو ہوتا ہے وہ بیت المال میں جاتا ہے، اس میں سے اہل بیت کو بھی ملتا ہے، باقی غریب عوام کو بھی ملتا ہے۔ 4 حصے لڑنے والوں میں تقسیم ہوتے ہیں، اور ان 4 حصوں میں سے بھی جو پیدل لڑ رہے ہوتے ہیں ان کو ایک حصہ ملتا ہے، جو سواری کے ساتھ ہوتے ہیں ان کو 3 حصے ملتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی سواری بھی لے کے آئے ہیں اور انہوں نے اس کو آئندہ بھی انویسٹ کریں گے وہ، تو اس لیے کہ تاکہ لوگ والنٹریلی جہاد کی تیاری کریں، ہر بندہ اپنا گھوڑا تیار کرے، اپنا اونٹ تیار کرے، تو اللہ تعالیٰ نے خمس کے اندر ان کا حصہ زیادہ رکھے، اور یہ صرف والنٹریلی جو فوج لڑتی ہے اس کے لیے ہوتا ہے۔ جو لوگ پیڈ فوج ہوتی ہے ان کو خمس نہیں ملتا، ان کو غنیمت نہیں ملتی، وہ حکومت کے پاس جاتی ہے، کیونکہ آلریڈی وہ ان کے ایکسپینسز اٹھائے گئے ہیں اور ان کو اسی کام کے لیے رکھا گیا ہے۔ تو اب جب یہ تیر اندازوں نے دیکھا کہ ان میں بھگدڑ مچ گئی ہے، کہتے ہیں اب ہم، وہ سمجھے کہ ہم تو اب شامل ہی نہیں، ہم تو دور بیٹھے ہیں، تو ان میں اللہ معاف کرے انسان تھے، فرشتے تو نہیں تھے نا، تو ان کے اندر یہ آیا کہ ہم بھی جا کے اس پہ قبضہ کریں، ہم اندر جا کے شامل ہوں تاکہ ہمیں بھی پھر غنیمت میں سے کوئی حصہ مل سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، اللہ نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا کہ تم اللہ کے راستے میں کھڑے ہوگے تو اللہ کی مدد آئے گی، تم نے ان کو کاٹنا شروع کر دیا، پھر تم میں اختلاف ہوا، حتیٰ اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر، اب تم نے اس میں اختلاف کیا اور بڑا جرم کیا کیا، وعصیتم، تم نے رسول اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، کہ آپ علیہ السلام نے واضح طور پہ فرمایا تھا کہ پرندے اچکلیں تب بھی نہیں، ہمیں دشمن رون دے تب بھی نہیں، تم لوگوں نے ادھر ہی رہنا ہے، تم لوگوں نے یہاں بیٹھ کے تیر اندازی کرنی۔ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا رَآكُم مَّا تُحِبُّونَ، کیونکہ تم نے اپنا محبوب چیز یعنی مال دیکھا کہ کفار چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، اور تم نے کہا ہم اس پہ جا کے قبضہ کر لیں گے، اور تم نے نافرمانی کی اور جا کے ان کے ساتھ وہ سمیٹنے میں لگ گئے۔ اب ادھر خالد بن ولید جو تھے وہ ابھی مسلمان نہیں تھے، اور 200 جو گھوڑ سوار تھے ان کے وہ لیڈر تھے۔ 200 گھوڑ سوار ایک بڑا اسٹرانگ لشکر ہوتا ہے، اور جنگ کے اندر تو گھوڑوں والوں کے یعنی ان کی تو جو آپ یہ کہہ لیں کہ ان کا جو انفلوئنس ہے وہ تو اسٹیبلشڈ ہے، کہ وہ تو تیزی سے حملہ کر سکتے ہیں، اونچائی سے آ سکتے ہیں، جب اسپیڈ میں آتے ہیں تو ان کی تلواروں میں طاقت بھی زیادہ ہو جاتی ہے، مومنٹم میں آتے ہیں، اور وہ تو انہیں اڑا کے رکھ سکتے ہیں۔ جب وہ دیکھا خالد بن ولید نے، جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہو گئے، تو انہوں نے جب دیکھا کہ وہ جہاں سے ہمیں خدشہ تھا، ہمارا راستہ روکنے والے تتر بتر ہو گئے، حضرت عبداللہ بن جبیر بھی روکتے رہے، کچھ ان کے ساتھ روکے، لیکن 2 3 4 تیر اندازوں کا وہ انفلوئنس تو نہیں ہے جو 50 کا ہونا تھا۔ تو خالد بن ولید نے اپنے ساتھ گھوڑ سواروں کو لیا، اور یہ جہاں جنگ لگی ہوئی ہے ادھر سے گھوم کے پیچھے سے آئے، اب مسلمان اس طرف دیکھ رہے ہیں، اور اب مسلمانوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکیور کیا ہوا ہے، یا اپنی جو بھی ترتیب بنائی ہوئی ہے وہ سامنے سے دشمن کو ٹکرانے کے لیے بنائی ہوئی ہے، پیچھے سے تو ان کو نہیں اندازہ کہ کون آ رہا ہے کیا ہو رہا ہے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا یہ کروشل جگہ ہے، یہاں سے اگر ان کو راستہ مل گیا تو وہ معاملہ بگڑ سکتا ہے۔ جب وہ بھاگے ان میں سے ایک گروہ آیا ادھر سے پیچھے سے آ کے انہوں نے حملہ کیا اور مسلمانوں کے اندر تباہی پھیر دی انہوں نے، اتنی شہادتیں۔ اور سب سے بڑی بار نقصان کیا ہوا، جو ہی آ کے انہوں نے مارنا شروع کیا، مسلمانوں پہ اٹیک کیا، سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شباہت جو تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی، یعنی وہ دیکھنے میں ان جیسے لگتے تھے۔ وہ جس کافر نے انہیں شہید کیا اس نے اعلان یعنی چیخنا شروع کر دیا کہ نعوذ باللہ قتلت محمدن، کہ میں نے نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا۔ اس نے تو شہید نہیں کہا۔ جب یہ بات، اور اب وہ بھگدڑ مچی ہوئی ہے تو کوئی دیکھ تو رہا نہیں، جب یہ بات پھیلی تو مسلمان ایک دم سے، یعنی ان کے لیے تو اس سے بری کوئی خبر تھی ہی نہیں۔ یعنی آپ دیکھیں نا کہ مسلمان جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان، مال، رشتہ دار سب کچھ چھوڑ چکے تھے،
اور ان کے اشارے کے اوپر ان کی جان تھی. ان کے لیے اس سے بڑی خبر کیا ہو سکتی تھی کہ کسی نے اعلان کر دیا اور یہ افواہ پھیل گئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو گئے. اس وقت تو بعض لوگوں کے ہاتھوں سے تلواریں گر گئیں, ان کی تو جان نکل گئی, تلوار کیا چیز. کچھ تو اپنی جگہ پہ گر گئے اور کچھ جو ہیں وہ کفار میں گھس گئے. حضرت انس بن نضر نے کہا کہ اگر رسول اللہ نے اپنی جان دے دی تو تم زندہ رہ کے کیا کرو گے, مارو ان کو. وہ خود بھی گئے اور خود بھی شہید ہو گئے. اور لوگ اس وقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھگدڑ مچی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اذ تصعدون ولا تلوون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم, یہ سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے ان سارے واقعات کا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں اور بھگدڑ مچی ہوئی ہے. 12-13 لوگوں کے علاوہ سب تتر بتر ہو گئے. اس وقت پھر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا گیا, ادھر آپ دیکھ لیں کہ 3000 کا لشکر ہے, 200 گھوڑ سوار ہیں اور ٹوٹل ملا کے 3000 لوگ ہیں, اور وہ سب پل پڑے کہ کسی طرح مسلمانوں کو ختم کر دیں. اور افواہ بھی پھیل گئی ہے کہ رسول اللہ کی شہادت ہو گئی. تو وہ ان لوگوں کے مرال ایک دم ہائی ہو گیا, مسلمان ایک دم سے ڈیفینسو پہ چلے گئے. بہت سارے لوگ تو اپنے حواس کھو بیٹھے کہ کیا ہو رہا ہے. تو اس موقع کے اوپر صحابہ نے ایسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پروٹیکٹ کیا. حضرت ابو دجانہ جو تھے, یہ شروع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ان کے پاس تھی اور یہ قمیض اتار کے لال پٹی پہن کے سامنے چل رہے تھے لشکر کے. ایک وہ تھے اس فخر میں. حالانکہ نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ کو یہ چال پسند نہیں ہے, لیکن اس وقت اللہ اس کو پسند کر رہے ہیں کیونکہ جنگ کا موقع ہے. اور وہ جب انہیں پتہ لگا, وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے یوں کھڑے ہو گئے, ان کی کمر تیروں سے بھر گئی, وہ ہلے نہیں. حضرت طلحہ نے, ان کا ہاتھ شل ہو گیا, اتنے تیر انہوں نے روکے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آتے ہوئے. حضرت سعد ابن وقاص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تیر پکڑاتے تھے اور تیر مار رہے تھے, دشمنوں کو ماری جا رہے تھے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ارمی یا سعد فداک ابی و امی, سعد تیر پھینکو, تجھ میں میرے ماں باپ قربان ہوں. اسی طرح حضرت اللہ آپ کو بھلا کرے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ کون ہے جو ان کو ہٹائے گا میرے پاس سے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لوگوں کو روک رہے ہیں, مار رہے ہیں. حضرت زیاد بن السکن الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3-4 لوگوں کے ساتھ گئے اور انہوں نے پورا جھنڈ کا جھنڈ آتا تھا اور یہ لوگ ان میں گھستے تھے اور ان کو کاٹتے تھے, اور ان کے آس پاس سارے شہید ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے یہ کس طرح لڑ رہے ہیں. تو جب یہ بھی زخمی ہو کے گرے نا, اس حالت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادنو زیاد معی, کہ اس کو میرے پاس لے کے آؤ, ابھی حملے چل رہے ہیں اور جنگ جاری ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے اٹیک ہوئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک گڑھا کھدوایا تھا ادھر خبیث نے, اس میں آپ گرے. ابو عامر خبیث تھا, اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لگے, روکنے والے روک رہے ہیں, لیکن جو جنگ کی شدت ایسی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہونٹ مبارک بھی کٹ گیا. یہ نیچے والے رباعی جو بولتے ہیں, نیچے والے 2 دانت سامنے والے, یہ بھی شہید ہو گئے. جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوہے کا خول پہنا ہوا تھا جس کے اوپر زنجیریں تھیں جو یوں آتی تھیں چہرے پہ, وار ایک ایسا ہوا کہ وہ زنجیریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گال کے اندر گھس گئیں, اور وہ خول جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر تھا وہ ٹوٹ کے اوپر پھنس گیا, اور پیشانی مبارک پہ بھی زخم آ گئے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زخمی ہیں اور یہ ساری سچویشن ہے. اور اب جو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ, انہوں نے اپنے دانتوں سے وہ خول کو پکڑتے تھے, دانتوں میں جکڑتے تھے اور اس کو کھینچتے تھے باہر, اور خول بھی نکل آتا تھا اور ان کا دانت بھی ٹوٹ جاتا تھا. انہوں نے 3 خول نکالے اور اپنے دانت بھی توڑوائے ساتھ, اور خون جاری ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور سے, اور پیشانی مبارک زخمی ہے, ہونٹ مبارک زخمی ہے, دانت ٹوٹ چکے ہیں 2, اور یہ تکلیف کا عالم ہے. اور اس وقت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خواتین ساتھ تھیں جو پانی پلا رہی تھیں, مرم پٹی کا کام کر رہی تھیں. سیدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ام عمارہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ آئی تو تھیں تیمارداری کے لیے, لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ جنگ شدید ہو گئی ہے تو انہوں نے ڈھال اور تلوار پکڑ لی اور لڑنا شروع کر دیا. نبی پاک نے فرمایا کہ میں جدھر دیکھتا تھا مجھے ام عمارہ میرا دفاع کرتے ہوئے نظر آتی تھی. اور کتنے ایسی داستانیں, انہوں نے سب نے, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی حالت میں آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں لگ گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ بھگدڑ مچ گئی ہے تو جا کے مسلمانوں کو منظم کر کے لائے اور دوبارہ سے مسلمانوں کی صف بندی کی, اور 70 لوگ شہید ہو گئے. اس کے بعد مسلمان منظم ہوئے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد کے دامن کے اندر ایک غار کے اندر جا کے جو ہے اب حضرت اللہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا اور اوپر وہاں پہ جا کے بٹھا دی, اور اب مسلمانوں نے اس کے سامنے دوبارہ سے صف بندی بنا لی. یہ اس سے پہلے میں جو عرض کر رہا تھا, حضرت زیاد بن السکن الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ جب نبی پاک نے کہا کہ ان کو میرے پاس لاؤ, ایسے وہ ان کو جب وہ آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رہن پہ ان کا سر رکھا گیا, اور جب انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ ہیں تو وہ چہرہ ان کا کھل اٹھا. ان کو کہا پانی چاہیے, انہوں نے کہا کچھ نہیں مجھے چاہیے.
انہوں نے کہا کہ بلکہ انہوں نے اپنا چہرہ گھسیٹ کے نیچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کے اوپر رکھا اور وہاں پہ مسکرا کے شہید ہو گئے. یعنی یہ تو ایسی شہادت ہم نے بچپن میں نعت سنتے تھے کہ اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، قدموں میں تیرے سر ہو اور جان چلی. میں کہتا ہوں یہ شہادت اور حضور کی میت میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب شہید ہوئے تو کیا فرمایا؟ زیاد منا اہل البیت، یہ تو ہمارے گھر کا بندہ ہے زیاد. یعنی اللہ نے ان کو ایسی شان دی اور ایسی عزت دی اور ایسا اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا. اور سب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت طلحہ، ان کو تو ایک ہاتھ شل ہو گیا اور ساری زندگی پھر وہ شل رہا، کیونکہ اتنے تیر اس میں لگے تھے اور انہوں نے ہٹایا بھی نہیں. ابو دجانہ کی کمر میں آ کے تیر لگے تھے. عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 12 یا 13 گہرے زخم آئے تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے دوران ان کو لگے تھے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں پہ پھر ایک چٹائی جو ہوتی ہے اس کو جلا کے اس کی راکھ کو بھرا گیا جس سے ان کا خون رکا. اور پھر انہوں نے کفار کا جب انہوں نے دیکھا مسلمانوں کا اچھا خاصا نقصان ہو گیا اور مسلمانوں کی اب وہ جو لشکر تھا وہ منظم ہو گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تھے تو انہوں نے نعرے بازی شروع کی. تو پہلے وہ پوچھتے رہے کہ تم میں سے کون زندہ ہے، نبی پاک نے فرمایا خاموش ہو جاؤ. پھر جب انہوں نے اپنے بتوں کی تعظیم کی تو نبی پاک نے کہا دعا ان کا وہ جواب دو. تو صحابہ نے پھر اللہ اکبر کے نعرے لگائے اور پھر انہوں نے کہا کہ اب ہم اگلے سال بدر میں تم سے ملیں گے، اور وہ چلے گئے. اچھا، اب وہ 70 لوگ مارنے کے بعد بھی یعنی شہید کرنے کے بعد بھی، اور اس جنگ میں جو سب سے بڑا سانحہ تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے سب سے زیادہ تکلیف پہنچائی وہ تھا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت. سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے یہ قریش کے سب سے بہادر جوان تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں میں سب سے زیادہ قریب تھے. یعنی حضور کے 12 بھائی تھے والد کے، اور ان میں سے ایک مسلمان ہوئے تھے اس وقت تک. حضرت عباس فتح مکہ کے دوران انہوں نے اپنے اسلام کا اعلان کیا. 12 میں سے ایک مسلمان ہوئے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایج فیلو بھی تھے، سب سے بہادر بھی تھے اور دودھ شریک بھائی بھی تھے اور نبی پاک کو بڑا پیارے بھی تھے. اور انہوں نے ایسی قربانی دی تھی کہ ان کا لائف سٹائل ہی اور طرح کا تھا. یہ شکار میں اور اپنے دوستوں میں، اور اس وقت شراب نوشی چونکہ شروع میں حرام نہیں تھی تو یہ اس میں رہتے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اسلام جان کے اسلام نہیں قبول کیا تھا انہوں نے. مجھے یاد ہوگا آپ نے اس کے بارے میں بات کی تھی کہ ان کو بتایا گیا کہ ابو جہل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بدتمیزی کی ہے، اس نے جا کے انہیں مارا اور اس نے کہا کہ اچھا تم رشتہ داری کی وجہ سے کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، میں دین کی وجہ سے کر رہا ہوں. اور پھر اس کے بعد مسلمان ہوئے، پھر ساری زندگی ساتھ رہے. اور اس جنگ کے اندر ان کو بھی ادھر انہوں نے اعلان کیے تھے، بڑے بڑے وعدے رکھے تھے کہ جو فلانے کو، چونکہ انہوں نے عتبہ کو مارا تھا، یعنی جب بدر کے دوران جو شروع میں مبارزت ہوئی تھی ان کا سب سے بڑا جو سردار تھا انہوں نے اس کو مارا تھا. اور پھر ساری جنگ میں انہوں نے ان کا، تو یہ موسٹ پرومیننٹ فگر تھے مسلمانوں میں سے. تو انہوں نے اعلان کیا تھا کہ اگر کوئی غلام ان کو شہید کرے گا تو اس کو آزاد کر دیں گے اور اس کو یہ انعام و اکرام کریں گے. تو وحشی بن حرب جو تھا غلام، اس نے ساری جنگ میں اس نے مقصد یہ بنایا تھا کہ میں نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنا ہے، اپنی آزادی حاصل کرنی ہے. اس نے نیزہ مار کے ان کو شہید کیا تھا. اور اس کے بعد خیر وہ جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جسم مبارک ہے اس کا مسئلہ، اس کی جو روایات ہیں کہ سینہ چیرا گیا، ناک کاٹا گیا، کان کاٹا گیا، یعنی وہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے تکلیف دہ بات تھی. اور اس کے اوپر جب انہوں نے دیکھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال دیکھا تو انہوں نے کہا کہ کاش اگر اجازت ہوتی، یعنی کاش تو نہیں کہا کہ اگر اجازت ہوتی تو میں مدینہ کی خواتین کو کہتا کہ وہ میرے چچا کے اوپر روئیں. سب کے لیے رونے والیاں ہیں، میرے چچا کے لیے رونے والا ہی کوئی نہیں. تو اور پھر یہ اتنا گہرا اس بات کا اثر تھا کہ اس کے بعد ساری زندگی یعنی سارا مدنی دور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے ایک دفعہ احد ضرور آتے تھے، حالانکہ قبر پہ آ کے سلام کرتے تھے، شہدائے بدر احد کے لیے دعا کرتے تھے. اور سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور وہ ان کی شہادت بھی جو تھی نا وہ بہت، یعنی ان کا مکہ میں جو زندگی گزر رہی تھی اسلام سے پہلے، یہ تو ابتدائی لوگوں میں سے تھے جو مسلمان ہو گئے تھے، اور اس سے پہلے ان کا لائف سٹائل ایسا تھا کہ ان کو مکہ کا شہزادہ سمجھا جاتا تھا. ان کی ماں بہت مالدار خاتون تھیں، سب سے مہنگا کپڑا خاص طور پہ ان کے لیے آتا تھا، سب سے مہنگی خوشبو خاص طور پہ ان کے لیے آتی تھی. اور اسلام کی وجہ سے ان کا وہ سارا لائف سٹائل چینج ہو گیا.
اور جب اب ان کو دفنانے کی باری آئی تو ان کی اپنی چادر یا ان کے پاس علیحدہ سے احرام کی نہیں تو کیا اسے کہتے ہیں کفن کی چادریں تھوڑی ہوتی تھیں کہ سفید چادریں لائیں گے اور کفن دیں گے، اور شہیدوں کو تو غسل بھی نہیں دیا جاتا، تو ان کی اپنی جو چادر انہوں نے باندھی ہوئی تھی اس میں ان کو جب کفن دینے کی باری آئی تو لپیٹنا نہیں تھا، صرف اوپر دینی تھی چادر، اور وہ چادر اتنی بڑی بھی نہیں تھی کہ ان کو سر سے لے کے پاؤں تک کور کر لے، سر کو چہرے کو ڈھانپتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، پاؤں کی طرف چادر کرتے تھے تو چہرہ مبارک ہو جاتا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چہرے کو ڈھانپو اور پاؤں کے اوپر گھاس پھوس ڈال دو، اور یہ ان کو دیکھ کے پھر وہ آیت پڑھی من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ، ایمان والوں میں ایسے بندے بھی ہیں، اللہ کے شیر بھی ہیں جنہوں نے اپنے وعدے پورے کر دی، فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر، بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اپنا کام کر کے چلے گئے، اور یعنی مدینہ والوں کو مسلمان کرنے میں ان کا ہاتھ ہے سب سے، یعنی اب تصور کریں سارے مکہ میں سے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چنا تھا مدینہ میں تبلیغ کے لیے، اور بیعت عقبہ کے بعد ان کو ساتھ بھیجا تھا، اور یہ وہ تھے کہ جن کی شباہت بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسی تھی کہ کفار نے ان کو شہید کرنے کے بعد اعلان کیا کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دی۔ تو یہ بڑی بڑے لوگ، بڑی بڑی ہستیاں، اور 70 شہید، یعنی کتنے، کئی ایسی حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، ان کا والد، ان کا خاوند، ان کے 2 بیٹے شہید ہو گئے، اور وہ یہی بھاگتی آ رہی تھیں اور پوچھتی جا رہی تھیں رسول اللہ کا کیا حال ہے، رسول اللہ کا کیا حال ہے، انہیں بتایا گیا کہ رسول اللہ محفوظ۔ انہوں نے کہا کہ پھر حضور کے ہونے کے بعد کوئی غم بھی بڑا نہیں، اگر حضور ہیں تو کوئی غم بھی میرے لیے ایسا نہیں ہے کہ میں برداشت نہ کر پاؤں۔ تو یہ وہ لوگوں کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت تھی، اور یہ ان لوگوں کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک تعلق تھا۔ اچھا، جو حضرات وہ ٹیلا چھوڑے تو ان کے بارے میں ہم تو یقیناً ہمیں تو پتہ نہیں نا ان حالات کا، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فیصلہ کیا، فیصلہ تو اللہ کا چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارا غلبہ ختم کر دیا اور تمہیں آزمائش میں ڈال دیا، اور پھر کیا کہا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور پھر اللہ نے تمہیں معاف بھی کر دی۔ اسی طرح دوسری آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان کو معاف کر دی۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یعنی اتنا بڑا نقصان ہوا مسلمانوں کا۔ آپ تصور کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خود اتنے زخمی ہوئے، اتنے پیارے لوگ شہید ہو گئے، اور کفار کو نعرے مارنے کا موقع مل گیا، یعنی انہیں نعوذ باللہ وہ اپنے بتوں کے نعرے مار کے گئے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نرمی کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی رحمت تھی کہ آپ ان کے لیے نرم ہو گئے، یعنی غلطی ان سے ہوئی نا، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہو جاتے تو جائز تھی ناراضگی، اللہ نے بھی آئیڈینٹیفائی کیا کہ غلطی کی ہے انہوں نے، اس وجہ سے ساری آزمائش آئی، لیکن کیا ہوا، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ ترشرو ہوتے، اگر آپ بولنے میں سختی کرتے، اور غلیظ القلب، اگر آپ کا دل بھی سخت ہوتا، آپ ان کے ساتھ اپنا رویہ بدل لیتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو پھر یہ آپ سے دور بیٹھ جاتے، تو پھر کیا کریں، فَاعْفُ عَنْهُمْ، انہیں معاف کر دیں۔ اللہ کیسے، ان اللہ کریم، اللہ تو خود معاف کرنے والا ہے، انک عفو تحب العفو، رسول اللہ نے کہا کیا سکھایا، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو اللہ نے رسول اللہ کو بھی کیا کہا، فاعف عنہم، ان کو معاف کر دیں، واستغفر لہم، ان کے لیے دعا بھی کریں، ان کی بخشش بھی مانگیں اللہ سے، وشاورہم فی الامر، اور ان کو مشورے کے لیے بھی بلائیں، یعنی یہ جن کی وجہ سے ان کو اب نگلیکٹ نہیں کرنا، ان کو دوبارہ پیروں پہ کھڑا کر دیں، ان کو دوبارہ کانفیڈنس دیں، ان کو دوبارہ اپنا صحابی، یعنی جو شان صحابی کی ہوتی ہے اس شان پہ لے کے آئیں، ان سے مشورہ لیں، کوئی ضرورت ہے۔ تو یہ ہر لیڈر جو ہوتا ہے نا، لیڈر آف دا ہاؤس ہو، کسی بھی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے جس کو ذمہ داری دی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے یعنی لیڈر بنایا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے کہ وہ لوگوں کے ذریعے لوگوں کو گائیڈ کر کے ان کے ذریعے کوئی کام کر سکے، خاص طور پہ دین کا اور دنیاوی کام بھی ہو، گھر چلانا بھی ہو، کام چلانا بھی ہو، کاروبار ہو، کچھ بھی ہو، تو جو لیڈرز ہیں وہ اس آیت کو پلے سے باندھ لیں
کہ اتنے بڑے سانحے کے باوجود رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ، معاف کرتے رہیے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کے لیے دعا بھی کیجیے کہ اللہ بھی معاف کر دے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور مشورہ بھی لیجیے، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور پھر جب کسی کام پہ عزم کر لیں تو اللہ پہ بھروسہ کریں، پھر اللہ کے بھروسے چلیں، پھر اپنے اوپر بھروسہ نہ کریں، اپنی صلاحیت پہ بھروسہ نہ کریں۔ تو یہ غزوہ احد جو تھی، اس کے بعد اب دیکھیں کہ اس سے اگلے ہی دن کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اب جب کفار گئے نا واپس، یعنی ان کا واپس جانا مسلمانوں کو چھوڑ کے اس بات کی دلیل ہے کہ وہ دل میں ڈر رہے تھے، نقصان تو انہوں نے پہنچایا، اور اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان پھیرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تو دیکھنا ہے نا ڈٹنے والا کون ہے، اور اللہ تعالیٰ نے شہادتیں بھی بانٹنی کہ جن مسلمانوں نے اتنی قربانیاں دیں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ویسے ان کا کام ہو گیا، اب ان کو جنت کی شہادت جو ہے نا، شہادت ہم اس کو بہت معمولی چیز سمجھتے ہیں، شہادت برزخی زندگی کا ایک ایسا ایکسپیرینس ہے جو کسی مسلمان کو نہیں مل سکتا۔ برزخی زندگی کے اندر جو مقام شہید کو ملتا ہے، بل احیاء عند ربہم یرزقون، ایک تو وہ زندہ ہیں، رزق بھی دیا جاتا ہے، اور دوسرا جو لائف وہ گزارتے ہیں وہ تو جنتی بھی ایکسپیرینس نہیں کریں گے۔ جنت میں جانے کے بعد ہم انسانی صورت میں جائیں گے، ان کی روحیں اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے جنت کے پرندوں میں، اور اللہ کے عرش کے نیچے جو قندیلیں لٹک رہی ہیں، جو فانوس لٹک رہے ہیں، یہاں وہ رہتے ہیں، اور یہاں سے پوری جنت کی سیر کرتے ہیں، اور اب سے لے کے اور شہادت کے وقت سے لے کے قیامت کے دن تک یہ ایسے ہی رہیں گے۔ اور پھر شہیدوں کو جس طرح سے لایا جائے گا قیامت والے دن، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کہ اللہ کے نور سے زمین اور ہر چیز جو ہے وہ چمک رہی ہوگی، روشن ہوئی ہوگی، اور وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور لوگوں کی کتابیں جو ہیں وہ تقسیم کر دی جائیں گی، اور وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاء، اور پورے پروٹوکول کے ساتھ انبیاء کو اور شہیدوں کو لایا جائے گا۔ تو یہ شان تو عام جنتیوں کو نہیں مل سکتی، تو اللہ تعالیٰ نے شہادتیں بھی تو دینی تھی نا، جس کا کام ہو گیا اس کو اللہ نے شہادت کے منصب پہ فائز کر دی۔ تو اللہ ایمان والوں کو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ شہادت کی موت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے جس پہ اللہ کے پیارے چلے اور چلتے ہیں۔ تو جس شان سے ان لوگوں نے زندگی گزاری، اور جس شان سے انہوں نے اپنی جانیں نشاور کی اللہ کے راستے میں، اور جس طرح اللہ نے اس کو قبول کیا اور رسول اللہ نے جس طرح سے اس کو اپریشیٹ کیا، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی وہ ایمان اور وہ شوق ڈال دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کرم سے اور اپنے فضل سے، ہمارے استحقاق کے بغیر، ان لوگوں کی زیارت، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا جنت میں موقع دے دے، ان کو دیکھنے کا موقع دے دے۔ یعنی ہم تو الحمدللہ اللہ نے ہمیں مسلمانوں میں پیدا کیا، ہم پہ احسان کیا، ہمیں تو دین تھوڑا بہت سمجھا بھی دیا، تھوڑا بہت کبھی عمل کر لیتے ہیں، کبھی گناہ کرتے ہیں، پھر معافی مانگ لیتے ہیں، یعنی ٹوٹا پھوٹا ہم الحمدللہ مسلمان ہی ہیں، لیکن کتنی بڑی بات ہے کہ ہمارے دل میں ان کی محبت ہے، ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور ہمارے دل میں یہ تڑپ ہے کہ اللہ ہمیں بھی ان کے ساتھ جنت میں اس دسترخوان پہ بیٹھنے کا موقع دے جہاں پہ یہ تشریف فرما۔ تو یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ یقین کریں، اللہ کے پیاروں کے بارے میں جاننا اور ان سے محبت کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک، آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک گلیڈ ٹائڈنگ ہے، ایک امید کی کرن ہے کہ کیا پتہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، کیا پتہ جن کی ہمارے دل میں محبت آئی ہے، کیا پتہ ہمیں اللہ تعالیٰ ان کا قرب نصیب کر دے۔ اللہ کے لیے تو مشکل نہیں ہے نا، جو اللہ ہمیں مسلمان کر سکتا ہے، جو اللہ ہمیں دین کا علم تھوڑا بہت دے سکتا ہے، جو ہمیں ان کی باتیں کرنے کی توفیق دے سکتا ہے، سننے کی توفیق دے سکتا ہے، وہ ہمیں ان کا قرب بھی دے سکتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے، اب اس میں سے سیکھنا کیا ہے؟ اگلے ہی دن تھوڑا سا میں بس اس کو مکمل کر لوں کہ کفار کی فتح نہیں تھی یہ، ہاں مسلمانوں کا نقصان ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننے کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو شہادتیں بھی دی، اللہ تعالیٰ نے جنہوں نے نبی پاک کا دفاع کرنا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استقلال بھی دکھایا اللہ نے، اور ایمان والوں کی جانثاری بھی دکھائی اللہ تعالیٰ نے، اور شہادتوں کا مقام بھی اللہ تعالیٰ نے بانٹا۔ اور پھر جب یہ لشکر تیار ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان کر دیا گیا کہ اب ہم، اللہ کا حکم آ گیا کہ ہم نے ان کی پیروی کرنی، ان کے پیچھے جانا ہے، ان کو فالو کرنا ہے۔ اور حمراء الاسد نام سے غزوہ حمراء الاسد، اگلے ہی دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 70 صحابہ گئے،
اور سارے بیمار ہیں، کسی کا ہاتھ کٹا ہے، کسی کا کمر زخم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا ماتھا مبارک، ہونٹ مبارک، گال مبارک، دانت مبارک ٹوٹے ہوئے ہیں، اور تکلیفیں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اسی بیماری اور زخموں کی حالت میں مسلمانوں نے ان کو فالو کیا اور وہ بھاگے. تو یہ احد میں فتح ان کو نہیں ملی، ہاں مسلمانوں کا نقصان ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش سے مسلمانوں کو گزارا. اور یہ اللہ تعالیٰ نے یہ سبق بھی دے دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہونا کافی نہیں ہے، ان کی فرما برداری بھی ضروری، کہ فتح آئی تھی لیکن نافرمانی کی وجہ سے وہ فتح روک دی گئی اور نقصان ہو گیا. تو جب بھی ہم رسول اللہ کے ایک حکم ٹوٹا تھا، تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم دن میں کتنے حکم توڑتے ہیں. تو صرف کلمہ پڑھ لینے کا نام یہ تو نہیں ہے کہ ہمیں کوئی جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا، یا ہمارے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہم ورضوا عنہ والی آیت نازل ہو گئی. ہم نے ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں گزارنی ہے، اور اللہ سے یہ دعا مانگتے مانگتے گزارنی ہے کہ اللہ ہمیں ایمان پہ موت دے. ایمان کے ساتھ جب تک ہم دنیا سے نہیں جاتے، ہم اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ ہم بچ چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والی زندگی دے، ایمان والی موت دے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری اور اس کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ یہ بھی ہمیں سبق اس سے یہ ملتا ہے کہ مسلمان یا صحابہ یہ سب کے سب جو تھے انسان تھے، ان سے غلطی ہو جاتی، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو معاف بھی کر دی. تو اب میرے اور آپ کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم اب بیٹھ کے ان صحابہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں کہ جی انہوں نے کیوں چھوڑی وہ جگہ. بھائی انہیں غلطی ہوئی، اللہ نے معاف کر دی، ہم کون ہوتے ہیں اب مزید ان کے اوپر بات کرنے والے. تو ان لوگوں نے جس طرح سے حضور کا ساتھ دیا، اور جس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ بٹایا، جس طرح آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے، اگر ان سے غلطی ہوئی ہے تو اللہ نے اس کو مینشن کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی معافی کی بات بھی کر دی. تو ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم ان کے بارے میں کوئی بھی بدخوئی کریں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی عزت کرنے والا، ان سے محبت کرنے والا بنائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ ان واقعات سے سیکھ کے اپنی زندگی کو سنوارنے والا بنائے. اور ہم پہ جب کوئی آزمائش آئے تو ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم پہ ڈٹیں. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.